السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی ویڈیو لے کے آیا مسلمان نظری کا شب برات کا بیان، پہلے آپ دیکھیے سنیں۔ شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے، پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں۔ ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں، اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہوگی۔ جنت تو ہماری، میرے عزیزو خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے، جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گے، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخ ہیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے
چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے، 1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو تم؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں اے مالک، اے دربان دوزخ، ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا، رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے، حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ اے مالک، ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی، میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کی، یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے، یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اہل دوزخ، بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم، ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا۔ مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اب بند کرو آواز۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے۔ اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی۔ 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے، اب کلام ہوگا، شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا، ہمیں بھی نکالے گا۔ لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں، یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے، اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے۔ کفار و مشرکین تو جب پسند ہیں بہت، ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا۔ آج آپ سب سوچو ذرا، بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے، وہ اگر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کفار بھی ناچ رہے ہیں، کرسچن بھی ناچ رہے ہیں، یہودی بھی ناچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا۔ یہ دنیا کا فیشن ہے، آپ نہیں سمجھ سکو کہ آپ پرانے لوگوں میں سے۔ ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں۔ فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے، اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں۔ سنو ٹھیک ہے، جس کا راستہ چاہے اپنا لو، جس کا راستہ، کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں، نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے، تمہیں جو مرضی میں آئے کرو۔
जो अच्छा लगे करो। क़यामत के दिन फिर तैयार रहना अपने आमाल का जवाब लेने की। क़यामत के दिन हर एक के हिसाब किताब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिन्हें कुफ्फार और मुशरिकीन अच्छे लगते हैं, जिनको लोगों के हाथों के शराब की बोतलें पसंद हैं, जुए खाने, शराब, ताश के अड्डे, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें, और फिर ये फिल्मी दुनिया के तमाम तर जालिम दज्जाल किस्म के खुराफात मचाने वाले और पूरे घरों को तबाह करने वाले एक्टर उन्हें पसंद हैं, उनके साथ हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें मुबारक हो। क़यामत के दिन कहा जाएगा जिनके साथ तो दुनिया में रहना पसंद करता था, आज उनका हाथ पकड़ वो जहां जा रहे हो वहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये बयान बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के इस बयान को मुकम्मल लाजमी सुने और हमारे चैनल फैज़ान अहमद रज़ा को सब्सक्राइब। आज वो जहां जा रहे हैं वहीं चला जा, वहां से हाथ छुड़ा करके तुम तो भागोगे नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, मैं मेरे आका के पास आऊंगा, मैं अपने नबी का नाम लेवा हूं। सुनो हदीस पाक में ये दौड़ता हुआ आएगा, उम्मती तो है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब आते ही हुजूर पाक से अर्ज करता है, रो करके चिल्ला करके, मुझे फरिश्ते दोज़ख की तरफ खींच रहे हैं, बचा लीजिए, बचा लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब आएगा, तू कौन है, तू कौन? बल्कि उस आका की आदत मुबारक ये है, फरमाते हैं मैं भरे मजमे में भी अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा। करोड़ों की तादाद में पूरी उम्मतें वहां होंगी, मगर अपनी उम्मत को मैं जरूर पहचानूंगा, हजारों की लाखों की भीड़ में भी। ये भी हदीस पाक में। लेकिन एक हदीस में ये एक बंदा आएगा और हुजूर उससे पूछेंगे तू कौन है? कहेगा हुजूर मैं आपका नाम लेवा, मैं आपका उम्मती हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तो नहीं इस बात का इल्म है, तू दुनिया में किसी और को पसंद करता था, जा आज उसको पकड़ ले, वो जहां जाए चला, जहां जाए चला। आज मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपके ऊपर कोई सख्ती का मामला लेकर के नहीं आया हूं, आपके पीछे पीछे घूमते हुए मोहल्ले भर में नहीं आ रहा हूं, मैं आपको तो यहां से एक मैसेज देना चाहूंगा, तुम्हें जो चीजें अच्छी लगें करो, लेकिन क़यामत का मंजर याद रहे, मैदान क़यामत याद रहे। बस इतने काम करो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाने की हमारे अंदर नौबत यानी कैफियत बाकी रह जाए, हुजूर को मुंह दिखा सकें, अर्ज तो कर सकें कि आका नफ्स की शरारतों से बहक तो गया था, लेकिन मोहब्बत दिल में आपकी रखता था। हुजूर आपकी सुन्नतों पर मर मिटने का जज्बा था, शरारत नफ्स ने मुझे बहकाया जरूर था। ए मेरे अजीजों गुलामों, उनको छोड़कर न हमारी दुनिया है, उस रसूल को छोड़कर न हमारी कब्र है, उस नबी को छोड़कर न हमारी हशर है, कुछ भी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर होकर हमारी कौन सी जिंदगी है? आज की रात अगर ये एहसास नहीं जागा तो फिर बेकार है ऐसी हजार रातें हैं, फिर बेकार है ऐसी जिंदगी भर बार बार आने वाली रातें। आज बाज लोगों को ऐसा लगता है ये रात तो आज रोड पर नाचने की है, एक दूसरे को गाली गलौज करके बाहर खेल कूद कर पूरी रात गुजारने की है। इधर मुअज्जिन फजर की अजान दे रहा हो, उधर लोग बिस्तर पर जा रहे हैं। ये आज की रात का तमाशा लोगों ने बनाया है। पटाखे उड़ाओ, कब्रिस्तान जाओ तो कहकहा मार के हंसो, और अगर किसी के हाथ में बाइक आए तो ऐसे उड़ाओ कि कई लोग उसमें हादसों के शिकार, कई लोग इस रात में लोगों को तकलीफ देने का जरिया बनते हैं। सुनो, आज की रात फरिश्ते भी उतरते हैं, बेहिसाब अनगिनत तादाद में फरिश्ते। तुम जिस वक्त इस तरह से उड़ा रहे हो सकता है हमसे तुम्हें डर नहीं लगता, अल्लाह के वो मलाइका तुम्हारे हर काम की गवाह बनेंगे। सुबह वापस रब के हुजूर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदों को किस हालत में तुम छोड़ आए? जब तुम दुनिया से आ रहे थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते सच सच बताएंगे, ए रब्बे जुल जलाल, फलां बंदा तेरा बेहयाई कर रहा, फलां
بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کی ذمہ دار آپ۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا؟ آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں، میں بتاتا ہوں۔ ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے، اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے، محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا۔ میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے۔ کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل۔ اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا، روزہ لکھا ہے، اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے۔ بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا، عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں۔ جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے، اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا۔ میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے، اور جس کا پہلا پننا بگڑ گیا ہے ہوتا اسی یہ ہے۔ کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئی، بند کر دیا۔ یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے۔ اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا، چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات
وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا. لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف. ملے تو اس کا شکر ہے, نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے. لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ فرماتا ہے جس نے, اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لها. اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا. ایسے اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک, کامنٹ, سبسکرائب یوٹیوب چینل حمید رضا اسلامی, اور اسلامی ویڈیو آتے رہے گا آپ لوگوں کے سامنے, اور بھی اچھا لے کے آئیں گے. اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, کامنٹ کرنا مت بھولیں. اور میرا فیسبک میں بھی ہے, انسٹاگرام میں بھی ہے, جو کہ فالو نہیں کیے فالو کرو. اللہ حافظ, خدا حافظ.